جب ہم نے پاکستان کا حلف اٹھایا، جب ہم پاکستان کے فریم ورک میں آئے تو انشاءاللہ ہم قطعاً منافقت نہیں کریں گے۔ ہم منافقت ہوتے تو ہمارے گھروں سے لاشیں نہیں اٹھتی۔ رحمت کا بھائی جس پر حملہ ہوتا ہے یہ منافقت ہے۔ بلوچستان کے نوجوان کو سنبھالو، بلوچستان کے نوجوان کو گلے لگاؤ۔ جو سوچ آپ سمجھتے ہو سوچ کو سوچ کے ذریعے مارو۔ قومی حقوق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی ایک مظلوم نہتے انسان کو ماریں کہ ہم سمجھتے ہیں اسے ہمارے حقوق، بلکہ اسے عالمی طور پر ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ وفا کا رویہ، آپ حیران ہوں گے ان حالات میں کس نے وفا کو روکا ہے کہ وہ روڈ نہیں بنائے؟ کس نے وفا کو روکا ہے کہ وہ بجلی نہیں دے؟ آواران بجلی سے محروم ہے۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں، پورے ضلع میں بجلی نہیں ہے۔ بلوچستان اور بلوچ روایات کی امین سرزمین رہے ہیں۔ کسی بھی معصوم انسان کا قتل، کسی بھی معصوم انسان کی جان و مال کی نقصان یقیناً یہ قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تشدد وہ انسانیت کے خلاف ایک گناؤنا جرم ہے۔ جو بھی اس کو کرے، جس نام پر کرے، جس سوچ کی بنیاد پر کرے، تشدد ہوتا ہے۔ یقیناً تشدد کے خلاف آواز اٹھانا ہر باضمیر انسان کا فرض ہے۔ اور آج بلوچستان کی اسمبلی جو یہاں بیٹھی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حقائق پر مبنی گفتگو کرے۔ اشارن کنایوں میں ایک دوسرے کو مخاطب ہونے سے بہتر ہے حقیقی انداز میں ہم بات کریں۔ تمام پارٹیز، ادھر کوئی یہ نہیں کہے کہ میں بہت زیادہ محب وطن ہوں اور دیگر جو ہے نا غیر محب وطن ہیں۔ جب ہم نے پاکستان کا حلف اٹھایا، جب ہم پاکستان کے فریم ورک میں آئے تو انشاءاللہ ہم قطعاً منافقت نہیں کریں گے۔ ہم منافقت ہوتے تو ہمارے گھروں سے لاشیں نہیں اٹھتی۔ رحمت کا بھائی جس پر حملہ ہوتا ہے یہ منافقت ہے۔ میرے بھائی، میرے 15 عزیز شہید ہو گئے، ہم منافقت کرتے ہیں؟ ڈاکٹر مالک پر روزانہ جو حملوں کی کوششیں ہوتی ہیں یہ منافقت ہوتی ہے؟ ہم پاگل ہیں کہ اپنا خون دیتے ہیں؟ کوئی اپنے گھر کے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خون اس بنیاد پر دیتا ہے؟ سیاست آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اسی موضوع پہ بات کیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ جو موضوع ہے کہ بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو جناب اسپیکر صاحب سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس کو بلوچستان کے تاریخی صورتحال کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے اور اس کے حل کے لیے جو مناسب، جو راستہ اختیار کیا جائے۔ نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ نیشنل پارٹی وفاقی سیاست کرتی ہے۔ نیشنل پارٹی ملکی سطح کی سیاسی جماعت ہے۔ نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی بقا بلوچ کی بقا ہے۔ جس طرح ہمارے ایک دوست نے ایک بات صحیح کہی کہ ہمارے 4 کروڑ کے قریب بلوچ پنجاب میں آباد ہیں۔ ہم قطعاً اس ملک کے مخالف یا دشمن نہیں ہو سکتے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا سر، بلوچستان کے نوجوان کو سنبھالو، بلوچستان کے نوجوان کو گلے لگاؤ۔ جو سوچ آپ سمجھتے ہو سوچ کو سوچ کے ذریعے مارو۔ سوچ کو تانا کے ذریعے نہیں مار سکتے ہو آپ، سخت جملوں کے ذریعے آپ نہیں مار سکتے ہو۔ سوچ کو سوچ کے ذریعے مارو۔ جب اس نوجوان کو آپ میرٹ پہ موقع دو گے، جب اس نوجوان کے ساتھ آپ انصاف کے دروازے اس کے لیے کھولو گے، روزگار کے دروازے کھولو گے، جب وہ یہ سمجھے گا کہ میرا عزت نفس محفوظ ہے، میں اپنے وطن پہ محفوظ ہوں، وہ کبھی بھی ملک دشمن نہیں بن سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو جذباتی بنیادوں پر لے جانے کے بجائے عقل، فہم، دانش کے بنیاد پر دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے۔ ہم اپنے الفاظ میں سختی لا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہم سب کی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جو شہید ہوئے، مولا بخش دشتی کا جو ہم نے قربانی دیا، وہ کوئی کم قربانی ہے؟ نسیم جنگیان کا قربانی ہم نے دیا، وہ کوئی کم قربانی ہے؟ یا ہمارے دیگر شہداء جو ظہور کا بھائی شہید ہوا، مجھے ظہور کے بھائی کا دکھ درد اتنا جتنا مجھے شفیع کا ہے، مجھے رحمت کے بھائی کا دکھ درد اتنا جتنا مجھے اپنے ماموں اور میرے جو بہنوئی آج مفلوج ہیں، جو میرے بھائی کے ساتھ تشدد میں زخمی ہوئے تھے، ان جیسا ہے۔
جناب عالی ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، عزت سب کی ایک ہے، جان مال پنجابی کی ہو، پشتون کی ہو، بلوچ کی ہو، سندھی کی ہو، سرائکی کی ہو، چاہے کافر یہودی کی ہو، اللہ پاک نے ہمیں کسی کو یہ حکم نہیں دیا کسی کی جان و مال کے ساتھ ہم کھیلیں۔ یہ بالکل کوئی قومی حقوق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی ایک مظلوم نہتے انسان کو ماریں کہ ہم سمجھتے ہیں اسے ہمارے حقوق، بلکہ اسے عالمی طور پر ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے، حکومتی وزراء کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر بجائے ہم سب جذباتی ہو جائیں، جذبات سب کے ہیں، کیا ہمارے وطن کے ساتھ اگر ایسا ہو کیا ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہم اپنی اہمیت کو، اپنی ذاتی افادیت کو ثابت کرنے کے لئے بڑے بڑے جملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جناب اس سے گریز کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو اگر اس نیز سے نکالنا ہے تو گفت شنید میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ پوس پر نمازہ چوٹ نبی، یعنی نماز پہ جو جھکتا ہے انسان وہ ناک جو ہے نا وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی خاطر، اپنے عوام کی خاطر، اپنے نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم کوئی پیش قدمی کرے، کوئی آئے یا نہ آئے، سب جس طرح ضابط نے کہا نا، منافق پھر اسی وقت ظاہر ہوگا جو امن نہیں چاہتا ہے، جو ملک میں ترقی نہیں چاہتا ہے، جو ملک میں خوشحالی نہیں چاہتا ہے، وہ خود ایکسپوز ہوگا۔ آپ ایک موقع تو دے دیں۔ اور وفا کا رویہ، آپ حیران ہوں گے ان حالات میں کس نے وفا کو روکا ہے کہ وہ روڈ نہیں بنائے؟ کس نے وفا کو روکا ہے کہ وہ بجلی نہیں دے؟ آواران بجلی سے محروم ہے۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں، پورے ضلع میں بجلی نہیں ہے، دو جو اس کے سامنے ریکارڈ ہوگا سب سے پہلے میرے گردن پہ گزر کے جائے گا۔ گوشاب آواران روڈ، پنجگور کے آواران روڈ، بیلا آواران روڈ آج تعمیر کے لیے منتظر ہیں۔ آئیں، میں حاضر ہوں تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، میرے پورے خاندان کی لاشیں گر جائیں، میں حاضر ہوں۔ سر جب آپ ملک کے باشندوں کو مساوی حقوق نہیں دیں گے، جب آپ ملک کے لوگوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنائیں گے تو پھر یقیناً غلط فہمیاں بھی پیدا ہوں گی اور آپ ہی کے لوگوں کو پھر آپ کے دشمن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو دشمن کا ایندھن مت بننے دو۔ وہ رستہ، وہ رویہ اختیار کرو جس سے آپ کے بچے آپ کے پاس آئیں۔ یقیناً دشمن تیز ہے، آپ کنفلکٹ زون میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ تمام منوس گیم کے لے جائیں گے، اس سے سب واقف ہیں۔ کوئی ذی شعور انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بلوچستان کا خطہ ایک اسٹریٹجک خطہ ہے، یہاں پہ تمام عالمی سازشیں ہوں گی، لیکن ہمیں یکجا ہو کر، ہمیں یک ہو کر، یک آواز ہو کر اس ملک کے لیے، یہ نہیں کہ فلانا پارٹی یہ ہے، فلانا پارٹی یہ موقع وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی افادیت ثابت کرو اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلو۔ کیوں دوسروں کو تانا دیتے ہو؟ کیوں دوسروں کو اشتعال میں لے جاتے ہو؟ آج آؤ، سب کو گلے ملاؤ، سب سے ہاتھ ملاؤ، سب کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ اس کو کہتے ہیں طریقہ کاری، اس کو کہتے ہیں محب وطنی، اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت۔ اگر پاکستان کے ساتھ محبت کرنا ہے یا اپنی سیٹ کے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ ثابت کرنا کہ میرا سیٹ کل بچے اور اپنی افادیت ثابت کرو، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناؤ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس اہم موضوع پہ میں سمجھتا ہوں جذباتی ہونے کے بجائے عقل اور دلائل کی بنیاد پر، ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی سوچ کی بنیاد پر بات کیا جائے۔ یہ پاکستان کی بقا اسی میں، ہم سب کی بقا اس میں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی بقا، اس ملک کی ترقی کی خوشحالی کے ساتھ ہم سب وابستہ ہیں۔ سیاسی مفادات کی خاطر جملہ بازی کر کے یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ آج کے دن کے موقع پر نیشنل پارٹی سی ایم صاحب آپ کو کہتی ہے، آپ کو ہم کہتے ہیں، چاہے ہمارے ساتھ جو بھی زیادتی ہوا ہو، لیکن پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سیاسی بنیادوں پر گفت و شنید بہت ضروری ہے۔ گفت و شنید سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جو نہیں آئے گا وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا۔ ہم آخر میں ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم کسی بندوق بردار کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ طاقت بندوق کا حق صرف ریاست کو حاصل ہے، گروہ کو نہیں ہے، فرقوں کو نہیں ہے۔ ریاست اپنے عوام کو گلے لگائے، ریاست بلوچستان کے عوام کو گلے لگائے، بلوچستان کے نوجوان کی احساس محرومی کو تو دور کرے نا۔
सुई में गैस निकलता है, बुक्टी साहब आपके सुई में गैस है, लोगों को डेरा बुक्टी में लोगों को गैस है, ये भी जाती नहीं होना चाहिए ना। रेकोटिक सैंडक बलोचिस्तान के हैं, चागी में क्या तरक्की तामीर है। अगर ग्वादर का पोर्ट बनता है, मक्कुरान का नौजवान बेरोजगार है, तो फिर इससे क्या होगा सर? आप मुझे बताएं ना। ये आपके बॉर्डर्स हैं, कहते हैं कि जी बॉर्डर में स्मगलिंग होती है। सर मैं आपको एक अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर बात करता हूं। इसी बॉर्डर से जो लोगों ने कमाया करोड़ों रुपए का सरिया, सीमेंट और दूसरी चीजें जो तामीर में इस्तेमाल होती हैं, आपके पाकिस्तान के कंपनियों के तैयार करदा चीजें ली, आपका जनरल टैक्स, सेल टैक्स उनसे बढ़ा। आईपीपीएस को तो अरबों देते हो सालाना, उससे एक फर्द खुश होता है। इन बॉर्डर से बलूचिस्तान के जोब से लेकर जेवनी तक तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोग रोजगार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।